تو پہلے اداکار کے لیے بنیادی طور پر اس کا اداکار ہونا ضروری ہے کہ اس میں وہ انسٹنکٹ ہو جس کو ہم امیٹیشن کہتے ہیں یا نقالی کہتے ہیں. تو وہ نقال ہونا چاہیے اس کا بنیادی طور پر. اس میں یہ انبورن ایک صلاحیت ہونی چاہیے اداکار میں کہ وہ نقال ہو، کہ وہ دوسرے لوگوں کی نقل بہت اچھی کرتا ہو بچپن سے، رائٹ فرام دا چائلڈہڈ. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ فطری چیزیں ہیں. پہلے فطرت میں یہ چیز ہوگی تو آگے جا کے پھر وہ اداکاری ہوگی اس سے. تو بچپن سے ہی ایک بچہ، اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ دوسرے لوگوں کی، اپنے آس پاس ماں باپ بہن بھائی عزیزوں رشتہ داروں کی وہ نقل اگر کرتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ اداکار پیدا ہوا ہے. اب نقالی کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں، مثلا ہم عام زندگی میں بھی جو کچھ سیکھتے ہیں پڑھنے میں، تو آپ کسی بچے کو، پہلے تو ہمارے زمانے میں تو تختی ہوتی تھی، آج کل تو کاپیاں ہیں، تو آپ الف یا جتنے بھی الفابیٹس ہیں، حروف تہجی ہیں، بچے کو آپ پہلے پینسل سے لکھتے ہیں، پھر وہ اس کے اوپر سیاہی سے یا قلم سے یا بال پوائنٹ سے اس کے اوپر وہ لکھتا ہے. یعنی اے بی سی ڈی جتنے بھی الفابیٹس ہیں، پہلے ہم اس کو یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ کچی پینسل سے لکھتے ہیں، پھر اس کے اوپر وہ لکھتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ خود لکھنا شروع کرتا ہے. بائن ہی اداکاری میں بھی یہی ہے کہ پہلے بچہ جو ہے یا کوئی بھی ایکٹر جو ہے وہ بنتا ہے دوسرے اداکاروں یا جو دوسرے انسانوں کی نقالی کر کے وہ ابتدا کرتا ہے. پھر آہستہ 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 جب اس کو سمجھ آتی ہے تو وہ اپنا ایک سٹائل بنا لیتا ہے یا اسکول آف تھاٹ بنا لیتا ہے. تو یہ ابتدائیہ ہے. اس کے بعد اداکار پھر جیسے جیسے وہ سیکھتا ہے ویسے ویسے وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. لیکن اس میں 4 چیزیں جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں کسی بھی اداکار کے لیے. وہ ہیں ایک ایجوکیشن یعنی تعلیم، دوسرا ہے آبزرویشن مشاہدہ جس کو ہم کہتے ہیں یعنی ایجوکیشن آبزرویشن، تیسری چیز ہے امیجنیشنز یعنی تصور، اس بندے کا ویژن یا اس کی تصوراتی قوت بہت زیادہ ہونی چاہیے. سو 3 چیزیں ہو گئی، ایجوکیشن آبزرویشن امیجنیشن، یعنی تعلیم مشاہدہ تصور، اینڈ چوتھی چیز ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے پریکٹس یعنی مشق. اگر آپ کے پاس یہ تینوں چیزیں ہیں اور مشق نہیں ہے، پریکٹس نہیں ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے جو ہم جس پہ زیادہ زور دیتے ہیں جس بات پہ، وہ پریکٹس ہے، پریکٹیکل ہے، عمل ہے. اچھا، اب جس طرح ایکٹر کے معنی کیا ہے؟ ایکٹر کے معنی ہے ایکٹ کرنے والا یعنی عمل کرنے والا. ایکٹ کہتے ہیں عمل کو، کہتے ہیں جی میں یہ ایکٹ کر رہا ہوں، میں اس نے یہ ایکٹ کیا. سو اداکار کیا ہوتا ہے؟ عمل کرنے والا، پریکٹیکل کرنے والا. تو یہ بنیادی چیز ہے. ایکٹر جو بنا ہے وہ اسی سے بنا ہے. تو اب ایکٹر کے جو یہ ACTOR یہ جو حروف تہجی ہیں، الفابیٹس ہیں، ان کو بھی کچھ لوگوں نے کہ یہ بھی ایبریویشن ہے. یعنی یہ ACTOR جو ہے، مثلا A فار ایکشن عمل کے لیے، A فار ایکشن، C فار کریشن تخلیق کے لیے، T فار ٹائمنگ. ٹائمنگ بھی ایک چیز ہوتی ہے، وہ بعد میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا کہ ٹائمنگ کیا چیز ہوتی ہے. سو A فار ایکشن، C فار کریشن، T فار ٹائمنگ، O فار اوریشن یعنی وہ اوریٹر ہو. اوریٹر یعنی اس کی سپیچ جو ہے بولنے والا ہو، اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتا ہو، تقریر اچھی کر سکتا ہو، یعنی اوریٹر. اور 5ویں جو چیز ہے دیٹ از R، اینڈ
that is rhythm. So A for action, C for creation, T for timing, O for oration and R for rhythm. یہ 5 چیزوں سے یا 5 حروف سے، حروف تہجی سے، الفابیٹ سے یہ ایکٹر کہلاتا ہے. تو ایکٹر کے معنی ہی عمل کرنے والے کے ہیں. تو اداکاری اگر آپ نے پڑھی ہے، آپ نے سنی ہے، آپ نے دیکھی ہے، تو آپ کچھ نہیں ہے جب تک آپ نے کی نہیں ہے. سو بنیادی طور پر جس بات پہ میں بار بار ایمفیسس کر رہا ہوں، میں زور دے رہا ہوں، وہ یہی ہے کہ آپ چاہے اس کو پڑھ لیں، چاہے آپ اس کو سن لیں، چاہے آپ اس کو دیکھ لیں، جب تک آپ اس کو کریں گے نہیں، اداکاری آپ کو نہیں آ سکتی. یہ جو پریکٹس ہے یہ بڑی ضروری ہے. تو میں نے جو کہا، جیسے کہا ایجوکیشن، آبزرویشن، امیجنیشن اینڈ پریکٹس، یہ پریکٹس بنیادی چیز ہے. بہت سارے ایسے ہمارے ایکٹر ابھی بھی موجود ہیں، آرٹسٹ ہمارے ایکٹرز ہیں کہ ان کے پاس باقی چیزیں نہیں ہوتی. مثلا بہت سارے ہماری فلم میں، تھیٹر میں بہت سارے ایکٹرز آئے جن کے پاس ایجوکیشن نہیں تھی لیکن آبزرویشن تھی، یا آبزرویشن نہیں تھی، ایجوکیشن بھی نہیں تھی، اور امیجنیشن بھی نہیں تھی، لیکن پریکٹس کر کے انہوں نے یہ چیزیں حاصل کی. یعنی بنیادی طور پر ایکٹر کا مطلب ہے عمل کرنے والا، کرنے والا. جیسے ڈرامہ ہے، یہ یونانی لفظ ہے ڈراؤ. ڈراؤ کا مطلب ہے کر کے دکھاؤ، ڈراؤ کر کے دکھاؤ. تو ڈرامے کا مطلب ہے کر کے دکھانا. جو کچھ ہوا ہے یا جو کچھ ہم نے سوچا ہے یا جو کچھ ہم سوچتے ہیں یا جو کچھ ہونا چاہیے یا جو کچھ ہو چکا ہے، اس کو کر کے دکھانا، پریکٹیکلی عملی طور پر کرنا، اس کو ڈرامہ کہتے ہیں. اور جو کرنے والا ہے، جو ڈرامے کو، کردار کو کرتا ہے، وہ ایکٹر کہلاتا ہے، وہ عملی طور پر کرتا ہے. سو بہت ساری چیزیں آپ کر کے حاصل کر سکتے ہیں. اب اس میں آگے جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اداکار کے لیے کیا چیز ہونی چاہیے. یہ سارا کچھ جو میں نے بیان کیا ہے، تو اگر آئینہ کسی کے پاس، کسی کے گھر میں ایک پورا قد آدم آئینہ اگر ہے، شیشہ جس کو ہم کہتے ہیں، مرر، اس میں کھڑے ہو کے سب سے پہلے کوئی بھی لڑکا ہے یا لڑکی ہے، عورت ہے یا مرد ہے، جو اداکاری کرنا چاہتا ہے، اس کو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے. جب آپ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو اپنی ایناٹمی کا پتہ چلے گا، اپنے وجود کا پتہ چلے گا. آپ کا سر کہاں ہے، آپ کے ہاتھ کہاں ہیں، آپ کا جسم، آپ کے پاؤں کہاں پہ ہیں. یعنی آپ، یہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں خود شناسی کا علم. یعنی آپ کا ایکسٹرنل خود شناسی. میں انٹرنل کی بات نہیں کر رہا. ایک تو اپنے، وہ جس طرح علامہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. تو یہ اپنا بننا ہوتا ہے. وہ تو خیر روح کی بات کر رہے ہیں، اپنی انٹلیکٹ کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم ایکسٹرنل کی بات کرتے ہیں، ظاہر کی. پہلے آپ کو اپنے ظاہر کا تو پتا ہونا چاہیے نا، اپنا ہونا پہلے پڑتا ہے. جو بندہ اپنا ہی نہیں ہے وہ دوسروں کا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے اداکاری بھی پہلے اپنا ہونا. یعنی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میرا جسم، میرا وجود، میرا کون کون سا عضو، میرا کون سا باڈی جو پارٹ ہے وہ کہاں پہ ہے. تو جب آپ کو یہ علم ہوتا ہے کہ یہ میری اناٹمی ہے، یہ میرا وجود ہے، اب اس وجود کو آپ نے استعمال کرنا. اس کے استعمال کو کس طرح سے آپ سیکھیں گے، وہ پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ میں کیا کیا خامیاں ہیں. مثلا
ایک بندہ جو ہے نا وہ عام زندگی میں اس کی گردن یہ رہتی ہے، تو وہ جب شیشہ دیکھے گا، آئینہ دیکھے گا، تو وہ دیکھے گا کہ میری گردن ایسی کیوں ہے، تو اس کی گردن سیدھی ہو، وہ اپنی گردن پھر سیدھی کر لے گا، وہ اپنی ہیبٹ بنا لے گا، وہ گردن کو ایسے نہیں رکھے گا، ایسے ہی رکھے گا۔ عام زندگی میں یہی ہوتا ہے نا کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا، کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں کچھ عجیب انداز میں، تو جب وہ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں گے، شیشے میں اپنے آپ کو دیکھیں گے، تو ان کو پتا چلے گا کہ میں یہ کیسے کھڑا ہوں، مجھے تو یہ تو بہت برا لگ رہا ہوں میں، تو وہ پھر اپنے اس جس طرح وہ کھڑا، اسی طرح جب وہ بیٹھتا ہے، اب جب وہ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ میں تو بہت برے طریقے سے، مثلا کچھ لوگ عام طور پہ صوفے پہ بیٹھے ہیں یا کرسی پہ بیٹھے ہیں، وہ یہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اچھا، دس از اے بیڈ پوسچر، یہ اس طرح بیٹھنا جو ہے یہ بڑا ہی عجیب لگتا ہے، اکثر لوگ ایسے ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ تو کسی ایکٹر کے لیے ایسا بیٹھنا، ہاں اگر وہ کردار کی ڈیمانڈ ہے کہ وہ ایسے بیٹھا ہوا ہے تو وہ الگ بات ہے، وہ لیکن بنیادی طور پر اداکار کو پوسچر کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ایسے بیٹھ جائے، اگر ایسے نہیں بیٹھتا ایسے بیٹھ جائے، تو جب وہ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ میں کیسے بیٹھا ہوں، برا لگ رہا ہوں، اچھا لگ، اس میں وہی خود شناسی کی بات آتی ہے کہ آپ اپنے آپ سیلف ڈسکوری ہے، اپنے آپ کو ڈسکور کرنا ہے، اپنے آپ کو ایکسپلور کرنا ہے، آپ کا ایکسٹرنل جو ہے، آپ کی جو ایکسٹرنل جو جو اناٹمی ہے اس کو سمجھنے کی یہ بات ہوتی۔ پھر اس کے بعد وہ جب اپنے چہرے کو دیکھے گا تو اس کو پتا چلے گا کہ مثلا اس کے چہرے میں کون کون سی خرابیاں ہیں، کون کون سے فالٹس ہیں، ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، وہ اس کو دور کرے گا۔ یہ تو ہو گئی اس میں آپ کی جو اناٹمی انوالو ہے، جس کو ہم کہتے ہیں باڈی یا جسم کہتے ہیں، یہ پہلی چیز جو آتی ہے، جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ جو بیان کرنا ہے، جو ایکسپریس کرنا ہے اپنے آپ کو، وہ لفظ اگر آپ کے پاس نہیں ہے، زبان کوئی نہیں ہے، تو آپ اپنی حرکات و سکنات سے اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے ہاتھوں کی موومنٹ جو ہے، مثلا اس ہاتھ سے آپ کیا کام لے سکتے ہیں، اس ہاتھ سے کیا کام لے سکتے ہیں، تو آپ نے ہاتھوں کے یعنی اپنی وجود سے اپنا اظہار کرنا ہے، بغیر لفظوں کے، بغیر آواز کے، یہ پہلی چیز ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں باڈی لینگویج۔ سو دا فرسٹ تھنگ فار ایکٹر از باڈی لینگویج، کہ اس کو باڈی لینگویج اس کو آنی چاہیے، یعنی جسمانی حرکات و سکنات سے واقف ہونا چاہیے اس کو۔ دوسری چیز اس میں آتی ہے آڈیوگرافی، جس کو کہتے ہیں ہم آڈیو، آواز۔ اب آواز کا استعمال کرنا، تو اس کو کیسے اب آپ وہ کریں گے؟ چونکہ جسم کے لیے تو آپ نے دیکھ لیا، اپنی اناٹمی کو آپ نے، اپنے ایکسٹرنل کو آپ نے دیکھ لیا شیشے میں، اس کو آپ ٹھیک کر سکتے ہو، کیا کیا اس میں خرابیاں ہیں۔ یہ آگے جا کے میں آپ کو اس کی ایکسرسائزز بتاؤں گا کہ کس طرح سے کس چیز کا استعمال ہوتا ہے، اپنی ہماری اناٹمی جو ایکسٹرنل جو ہمارا سارا ہے، اس کو کیسے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اب آ جاتی ہے آڈیو، آواز آ جاتی ہے۔ اچھا، آواز کا آپ کو خود اندازہ نہیں ہو سکتا کہ آیا آپ کی آواز میں کیا فالٹس ہیں، کیا برائیاں ہیں، بری آواز ہے، اچھی آواز ہے، اس کو کیسے؟ پرانے زمانے میں جب ہمارے پاس ریکارڈنگ فیسلٹی نہیں تھی، ظاہر ہے سائنس نے ترقی نہیں کی تھی اتنی کہ ہم اپنی آواز خود سن سکتے۔ اب تو ریکارڈنگ کے ذریعے ہم کسی بھی ٹیپ ریکارڈر میں یا کسی بھی، بلکہ ایون موبائل تک آ گیا ہے، موبائل میں آپ اپنی آواز ریکارڈ کر کے تو سن سکتے ہیں، ریکارڈنگ فیسلٹی آ گئی ہے آپ کے پاس، لیکن پہلے نہیں تھی۔ تو پہلے کیا کرتے تھے اپنی آواز سننے کے لیے؟ وہ یہ کرتے تھے کہ کانوں پہ ہاتھ رکھ لیتے تھے۔ تو یہ کانوں پہ جب آپ ہاتھ رکھیں گے زور سے، تو آپ کو اپنی آواز خود سنائی دے گی۔
جب آپ کو خود اپنی آواز سنائی دے گی. یہی کرتے تھے. ابھی بھی یہ حفاظ جو ہیں جتنے بھی، یا یہ جو قاری ہیں جو قرأت کرتے ہیں، بڑی اچھی اچھی قرأت کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا یہ کان پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں. کان پر ہاتھ اس لیے رکھ لیتے ہیں تاکہ ان کو اپنی آواز سنائی دے. تو اس میں پھر جو آواز کا اتار چڑھاؤ ہے اس میں ان کو آسانی ہوتی ہے.